السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں بچوں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، میں بھی خیریت سے ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی خیریت سے ہوں اور آپ سب کے دن اور رمضان بہت اچھا گزر رہا ہو۔ جی بچوں، تو ہمارا اردو کا پیریڈ سٹارٹ ہو چکا ہے، تو اپنی پڑھائی کا آغاز کرتے ہیں ہم۔ سب بچے تیار ہیں؟ جی، تو اپنی پڑھائی کا آغاز اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ روز کی طرح ہم دعا پڑھتے ہیں۔ سب بچے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اے میرے رب، میرے علم میں اضافہ فرما، آمین۔ جی بچوں، تو اپنی پڑھائی کا آغاز کرنے سے پہلے یہ بتائیں کہ کل جو میں نے کام دیا تھا آپ لوگوں نے کیا تھا؟ ویسے بھی میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے نا کہ آپ نے روز کا روز جو کام آپ کا پیریڈ میں ہوتا ہے آپ نے وہ کیا کرنا ہے، اچھے سے یاد کرنا ہے اور ہاں جی گھر میں دہرانا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ میری بات کو مانتے ہوں گے اور اس پہ عمل بھی کرتے ہوں گے اور آپ نے اچھا اور نیٹ کام کیا ہوگا۔ جی، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ الحمدللہ ہم نے 5 ہفتوں کا کام اپنا اردو کا مکمل کر لیا ہے۔ اب ہمارا 6واں ہفتہ جاری ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، شروع ہو چکا ہے اور جاری ہے۔ تو سب سے پہلے اب ہم ایسے کرتے ہیں، جی اپنا پلانر اردو ورک بک نکالیں، اس کا پلانر ہفتہ 6 جو ہمارا شروع ہو چکا ہے اس کا پلانر نکالیں گے اور ساتھ ہی اس پہ تاریخ لکھیں گے اور آج کا کام دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو سب بچے اپنی اردو ورک بک نکالیں، اس کا ہفتہ 6 نکالیں اور ہفتہ 6 کا پلانر نکال کے پھر ہم تاریخ اور دن لکھتے ہیں اور آج کا کام دیکھتے ہیں اور اپنی پڑھائی کا آغاز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شاباش، گڈ۔ یہ تو اب آپ کو روز کا پتہ ہے نا کہ ہم نے سب سے پہلے دعا پڑھنی ہے، اس کے بعد اپنا ورک بک اردو ورک بک کے اوپر پلانر مینشن کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تاریخ لکھنی ہوتی ہے، دن لکھنا ہوتا ہے، پھر اپنا کام باقاعدہ آغاز کرنا ہوتا ہے اپنے کام کا، ٹھیک ہے۔ تو روز کی طرح ابھی بھی ہم کرتے ہیں اپنے ورک بک کا پلانر مینشن اور پھر اپنا کام شروع کرتے ہیں۔ جی بچوں، تو یہاں پہ ہمارا ہفتہ 6 کا آج یہ کام دوسرے دن کا کام ہے، آپ نے یہاں تاریخ لکھنی ہے۔ آج ہم نے ورک بک کا صفحہ نمبر 39 کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جی، تو سب بچے نکالیں ورک بک اردو ورک بک صفحہ نمبر 39، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیں جانور کس کس کو اچھے لگتے ہیں؟ سب کو اچھے لگتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے جانور بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جانور جو آپ کو فائدہ دیتے ہیں، جن کو آپ گھروں میں بھی رکھ سکتے ہیں، جو آپ کے لیے مفید ہوتے ہیں، جو آپ کو فائدہ پہنچاتے ہیں، آپ کے دوست ہوتے ہیں، اور ایک طرح کے جانور وہ ہوتے ہیں جو خطرناک ہوتے ہیں، ہے نا، جو آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، جن کو آپ گھر میں نہیں رکھ سکتے، جیسے یہ دیکھیں شیر، یہ کیا ہے، ہاں یہ دیکھیے اس کے دانت، یہ تو بہت خطرناک ہے نا، خطرناک ہے یا نہیں ہے نا؟ یہ چیتا، شیر، ہاتھی کہاں رہتے ہیں سارے؟ جی ہاں جی، جنگل میں رہتے ہیں، یہ خطرناک ہوتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے لیے ہاں جی خطرے کا باعث ہوتے ہیں، کیونکہ یہ خطرناک اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس لیے، ٹھیک ہے، ان کو ہم گھروں میں نہیں پال سکتے۔ یہ اب آج ہم کریں گے جانوروں پہ کام، ٹھیک ہے۔ آج کا کام ہمارا یہ ہے کہ ہم نے جانوروں پہ مضمون لکھنا ہے۔ فار ایگزامپل یہ دیکھیں وہ آپ کیسے لکھ سکتے ہیں، کوئی بھی جانور ہو تو دیکھیں اس کی کتنی ٹانگیں ہیں، 1 2 3 اور یہ 4 ٹانگیں ہیں نا، ہاں، 1 دم ہے اور بالکل 2 کان ہیں، 2 آنکھیں، ناک ہے، یہ دیکھیں اس کے دانت کیسے ہیں، بہت تیز ہوتے ہیں، ہاں جی،
پھر آپ اس کے بارے میں لکھ سکتے ہیں کہ یہ کیا پسند کرتا ہے، یہ کیا کھاتا ہے، کہاں رہتا ہے، ٹھیک ہے. ہاں یہ شکار کرنا پسند کرتا ہے نا. جی بالکل. اس کا رنگ لکھ سکتے ہیں، اس کا کیا رنگ ہے، یہ خطرناک ہوتا ہے ہمارے لیے، یہ فائدہ مند ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے پھر اب یہ مجھے بتائیں کہ دیکھیں ہر جانور کی ٹانگیں بھی 4 ہوتی ہیں، دم بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کان بھی ہوتے ہیں، رنگ بھی ہوتا ہے. پھر وہ کچھ نہ کچھ پسند کرتا ہے کھانے میں. کچھ جانور چارہ کھاتے ہیں، گھاس کھاتے ہیں، کچھ گوشت کھاتے ہیں، کچھ جو ہے نا شکار کرتے ہیں نا، ہے نا. ہاں جی. تو آج ہم نے کرنا ہے جانور پہ ہم نے مضمون لکھنا ہے حصہ بے میں. تو سب بچے نکالیں حصہ بے. جی حصہ بے نکالیں آپ، اور صفحہ نمبر 39. جی صفحہ نمبر 39 پہ اب دیکھتے ہیں ہمارے پاس کون سا جانور آیا ہے. ٹھیک ہے. جی تخلیقی کاوش کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو دیکھ کے آپ اپنی طرف سے اس کے بارے میں لکھنا. ٹھیک ہے. مضمون یہ کیا ہے، یہ کون سا جانور ہے، بتائیں سب بچے یہ کون سا جانور ہے. اس کو تو سب پہچانتے ہوں گے. ہاں جی یہ گائیں ہیں. ویری گڈ. چلے اب اس پہ ہم مضمون لکھتے ہیں. چلے پہلا جملہ میں بتاتی ہوں. ٹھیک ہے. پہلے تو آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں نا یہ گائیں ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کیا بتا سکتے ہیں اس کے بارے میں. چلیں یہ تو بہت سب کو پتہ ہے، اس کے 2 کان ہیں، اس کی 2 آنکھیں ہیں، ہے نا. تو آپ اس کے بارے میں لکھ سکتی ہیں یہ گائیں ہیں اور اس کا رنگ کالا اور سفید ہے. شاباش. اس کی کتنی ٹانگیں ہیں، پھر اس کی ٹانگوں کے بارے میں لکھ سکتے ہیں آپ. اس کی 4 ٹانگیں ہیں، پھر اس کے 2 کان ہیں، اس کی 1 دم ہے. پھر آپ اس کے بارے میں لکھ سکتے ہیں کہ یہ وفادار جانور ہوتا ہے، پالتو جانور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پالتو کا مطلب جن کو آپ پالتے ہیں، گھر میں رکھ سکتے ہیں، جو آپ کو فائدہ دیتے ہیں. تو آپ پھر لکھ سکتے ہیں نا کہ یہ ایک پالتو جانور ہے، یہ مفید جانور ہے. گائے ایک مفید جانور ہے. اس کی کھال سے یعنی اس کے چمڑے سے، اس کی باڈی کی جو کھال ہے اس سے ہم کیا کرتے ہیں، بہت سی چیزیں بناتے ہیں نا، ہے نا. تو آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں اس کی کھال کے بارے میں، ہے نا. پھر آپ اس سے گوشت اور دودھ بھی تو حاصل کرتے ہیں نا، تو یہ آپ کو فائدہ دیتا ہے نا. ہاں جی. جی تو چلیں اب ہم اپنی رائٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں. اسی طرح آپ کسی بھی جانور کو دیکھ کے اس کے بارے میں لکھ سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیے سارے جانور جو ہوتے ہیں وہ 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، ان کی دم ہوتی ہیں، ان کا رنگ ہوتا ہے. پھر وہ آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ جانور جو گھروں میں پائے جاتے ہیں ان کو پالتو کہتے ہیں. وہ مفید ہوتے ہیں، ہمیں فائدہ دیتے ہیں. جو دوسرے جانور جو جنگلوں میں رہتے ہیں وہ ہمارے لیے یہ نہیں کہ وہ فائدہ نہیں دیتے، وہ بھی فائدہ دیتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے. وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں، لیکن کچھ جانور ایسے ہیں جو بہت خطرناک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جی تو چلیں اب ہم شروع کرتے ہیں اپنی لکھائی کو. ٹھیک ہے. وہی ساری باتیں لکھنی ہے جو ابھی آپ نے یہاں پہ پوائنٹس بتائے ہیں یا آپ سے ڈسکس کی ہیں. ٹھیک ہے. تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنی رائٹنگ. جی صفحہ نمبر 39 پہ آپ نے پہلے تاریخ اور دن لکھ رہا ہے، اس کے بعد اپنا کام شروع کرنا ہے. ٹھیک ہے. جی تو سب سے پہلی لائن میں آپ اس کے بارے میں لکھیں گے یہ کیا ہے. کیا لکھیں گے، یہ ایک گائے ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کا رنگ، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ اس کے رنگ کے بارے میں لکھ سکتے ہیں. 2 رنگوں میں ہے نا یہ، تو آپ لکھ سکتے ہیں گائے کا رنگ کالا اور سفید ہے. ٹھیک ہے. پھر اب اس کے جسم کے بارے میں کہ اس کی کتنی ٹانگیں، کتنے کان، کتنی دم، کتنی آنکھیں ہیں. تو اس کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. کتنی ٹانگیں ہوتی ہیں اس کی، 4. پھر اس کی کتنی دم ہے، ہاں جی اس کی 1 دم ہوتی ہے. پھر یہ کیا کھاتی ہے بتائیں. ہاں جی یہ گھاس کھاتی ہے، چارہ کھاتی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ گھاس بھی لکھ سکتے ہیں اور چارہ بھی لکھ سکتے ہیں. گائے چارہ کھاتی ہے یا گائے گھاس کھاتی ہے.
پھر آپ اس کے بارے میں لکھ سکتے ہیں کہ یہ خطرناک ہے، پالتو ہے، مفید دیتا ہے، مفید ہے، ہمارے لیے فائدہ مند ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگلی لائن پہ آپ لکھیں گے گائے ایک پالتو جانور ہے، یعنی کہ اس کو گھروں میں رکھ کے پالا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں فائدہ دیتی ہے نا، دیکھیں ہم اس سے اس کے جسم کے سے کیا کرتے ہیں، ہاں جی چمڑا حاصل کرتے ہیں، چمڑے سے بہت سی چیزیں بنتی ہیں، پھر گوشت اور دودھ بھی حاصل کرتے ہیں، تو ہمیں فائدہ دیتی ہے نا، ہاں۔ تو گائے مفید جانور ہے، مفید مطلب فائدہ دینے والا جانور۔ پھر دیکھیں گائے سے پھر ہم کیا حاصل کرتے ہیں، گائے سے جی گائے سے دودھ حاصل ہوتا ہے۔ آپ پھر الگ الگ سے، کیونکہ یہاں بہت سی لائنیں ہیں اس لیے آپ الگ الگ لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر گائے سے گوشت حاصل ہوتا ہے، پھر اس کی آپ کھال کے بارے میں بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ گائے کی کھال سے بہت سی چیزیں بنتی ہیں، کیا بنتی ہیں، بہت سی چیزیں بنتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم قربانی جانوروں کی دیتے ہیں نا، بڑی پہ عید الاضحیٰ پہ، ہے نا، ہاں جی، اس کے لیے بھی ہم گائے، بھینس، اونٹ، دمبا، یہ سب چیزیں کیا کرتے ہیں، جی ان کی قربانی کرتے ہیں، تو ان کا گوشت غریبوں میں بانٹتے ہیں، پھر ان کی کھالیں جو ہوتی ہیں، چمڑا جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، ہاں جی اس کو ہم پھینکتے تو نہیں ہیں نا، ان کو سیو کر لیتے ہیں تاکہ وہ ہمارے استعمال میں آ سکے، اس سے جو ہے چیزیں بنائی جا سکے، ٹھیک ہے جی بچے۔ تو آج آپ کا کام یہاں یہی تھا کہ آج آپ نے کیا کرنا تھا، جی گائے کے اوپر مضمون لکھنا تھا، یعنی گائے کے بارے میں لکھنا تھا، جو کہ آپ نے یہاں پہ لکھ لیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو صفحہ نمبر 39 پہ ہمارا گائے مضمون مکمل ہوا، ٹھیک ہے جی۔ تو آج کا آپ کا ہوم ورک کیا ہے کہ آپ نے یہی کام، گائے کا کام جو گائے کے اوپر آپ نے لکھا ہے مضمون، اس کو یاد کرنا ہے اچھے سے، ٹھیک ہے، اور لکھ کے دکھانا ہے، ٹھیک ہے بچوں جی۔ تو آج کا آپ کا پیریڈ یہیں پہ ختم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے بہت اچھا اور نیٹ کام کرنا ہے، صاف ستھرا لائنوں پہ، رائٹنگ بہت اچھی ہونی چاہیے آپ کی، ٹھیک ہے جی۔ شاباش، گڈ، ایکسیلنٹ، ماشاء اللہ جی۔ تو اپنا پیریڈ ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پیریڈ کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، مجھے اجازت دیں، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔